بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ آرگنائزیشنل سائیکالوجی PSY سے 5-10 کی اسائنمنٹ نمبر 1 شیئر کروں گا۔ اس کے ٹوٹل مارکس 20 ہیں اور اس کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ 23 مئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ اسائنمنٹس میں اگر آپ فل مارکس لینا چاہتے ہیں، کاپی پیسٹ اسائنمنٹ ہے، تو 5 بہت ہی یوزفل ٹپس کی ایک ویڈیو بنائی ہوئی، ڈسکرپشن میں لنک دے دیتا ہوں، آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں اور انشاءاللہ ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد آپ کا جو بھی پچھلے سیمیسٹر رہتے ہیں ان میں آپ فل مارکس لیں گے۔ اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو تو جلدی سے سبسکرائب کر لینا اور اس ویڈیو کو جلدی سے لائک کر لیں۔ 300 لائک تو کم از کم اس ویڈیو پہ آنا چاہیے۔ اور دوسری چیز کہ اسائنمنٹ نمبر 1 ہے، اس میں بیسیکلی آپ دیکھیں گے کہ جو آرگنائزیشنز کا کلچر ہوتا ہے اس کو آپ نے اس کی امپورٹنس کو دیکھنا ہے اور اس کے بعد انالائز کرنا ہے کہ اسٹریٹجیز جن کے ذریعے ری انفورسمنٹ یا مینٹیننگ آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ سمپل سی ایک اسائنمنٹ ہے جو لیکچر نمبر 8 میں سے لی گئی ہے اور اس میں بتایا کہ یو آر آلسو ریکوائرڈ ٹو ڈسکس اینی 5 اسٹریٹجیز یوز ٹو ری انفورس اینڈ مینٹین دا آرگنائزیشنل culture and provide at least 3 logical points to explain your identification۔ یہاں پہ جسٹ آپ نے اسٹریٹجیز لکھنی ہے اور ان کی ایکسپلینیشن دینی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ 3 لاجیکل پوائنٹس کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہے اپنے ورڈنگ میں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں فردر جو انسٹرکشنز ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں، پھر سلوشن کی طرف جاتے ہیں۔ انسٹرکشنز کو لازمی ریڈ کیا کریں کیونکہ انسٹرکشنز کو ریڈ نہ کرنے کی وجہ سے بھی اسٹوڈنٹس کے 0 مارکس آتے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھنے ٹائم نیو رومن ایریل یا اور فونٹ سائز 12 ہونا چاہیے۔ MS ورڈ میں آپ نے اپلوڈ کرنی ہے، بلیک اور بلو یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے میک شور کرنا ہے کہ سلوشن فائل جو ہے ڈیو ڈیٹ میں آپ نے سبمٹ کرنی ہے اور فردر جو کاپی پیسٹ نہیں کرنا، اس طرح کی چیزیں باقی آ گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر لیں، پھر چلتے ہیں سلوشن کی طرف۔ جی تو سمپل سی بات ہے کہ آرگنائزیشنز کے اندر جب بھی آپ دیکھتے ہیں ان کی امپروومنٹ کے لیے یا مینٹیننگ کے لیے جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں، سب سے پہلے ہوتا ہے کلیئر کمیونیکیشن، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بتاتا چلوں کاپی نہیں کرنا آپ نے، ٹھیک ہے، اس کو آئیڈیا کے لیے لے لیں مگر آپ نے کاپی سیم ایز اٹ از نہیں کرنا، اس کو چینج کر سکتے ہیں اپنے ورڈنگ میں، نہیں تو اسی ویڈیو کا ریفرنس لنک کے ساتھ آپ کو جو ہے نا اسٹرائک آ جائے گی 0 مارکس کی، ٹھیک ہے، تو یہ نہیں کرنا۔ یہاں پہ دیکھیں کلیئر کمیونیکیشن ہے، ٹھیک ہے، اسٹریٹجی نمبر 1 ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو بھی آرگنائزیشنز کے اندر کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے، جو بھی میسیجز ڈیلیور ہو رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے آج یہ والا کام کرنا ہے، اس کام کو اس طرح پرفارم کرنا ہے، تو وہ ساری چیزیں اگر کلیئر کمیونیکیشن نہیں ہوگی تو وہ جو ان کی پرفارمنس ہے یا پھر ان کی جو مینٹیننگ ایک گراف ہے وہ مینٹین نہیں ہو پائے گا، ٹھیک ہے۔ کوئی نہ کوئی کنفیوژن کی وجہ سے کوئی مسٹیک ایسی ہو جائے گی جس کی وجہ سے کمپنی کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک آ جائے گا جس کے اندر میں 3 پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں۔ ریگولر کمیونیکیشن چینلز، جو کہ مطلب جس طرح سے ایک آرگنائزیشن مینیجر ہوتا ہے، ورکرز ہوتے ہیں، تو ان کی ایک جو ریگولر کمیونیکیشن چینلز ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے۔ اس کی ذرا آرٹیکولیٹنگ کور ویلیوز ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ کنسسٹنٹ میسیجنگ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 3 پوائنٹ آ جائیں گے آپ کے۔ جو پہلی اسٹریٹجی ہے کلیئر کمیونیکیشن، کہ آپ نے آرگنائزیشنز کے اندر کلیئر کمیونیکیشن رکھنی ہے۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ آ جائے گا جس میں ہے کہ لیڈنگ بائی ایگزامپلس، لیڈرشپ بیہیویئر۔ لیڈرز پلے اے وائٹل رول ان شیپنگ اینڈ مینٹیننگ آرگنائزیشنل کلچر بائی embodying the desired values and behaviors. Leaders set an example for the others۔ دیکھیں جو لیڈرز ہوتے ہیں نا وہی ہر چیز کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، لیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیڈرز لیڈ فرام دی فرنٹ، ٹھیک ہے۔ تو جو ایگزامپلس لیڈرز سیٹ کریں گے وہی ورکرز سیٹ کریں گے، وہی کام وہ کریں گے۔ تو لیڈرز کو ایگزامپلس کے ساتھ ایکسپلین کرنا چاہیے چیزوں کو، خود بھی اگر انوالو ہو سکتے ہیں سمجھانے کے لیے تو وہ کر سکتے ہیں، ان کی انکریجمنٹ ہوگی، وہ اس کو مزید بہتری کی طرف جائیں گے۔ پھر لیڈرشپ میں آ جاتا ہے کہ ریوارڈ اینڈ ریکگنیشن ہے، کہ جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں
تو ان کو ریوارڈ بھی ملنا چاہیے. اس کے بعد پرفارمنس ایویلویشن ہونی چاہیے کہ جو بھی ورکرز ہیں ان کی ایک ایک الگ سے پروفائل بنی ہوگی. اس بندے نے اتنا کام اگر کیا ہے کمپنی کے لیے یا اس میں جو بھی کنٹریبیوشن ہے جو اس نے اچھا کام کیا تو وہ ایک ایویلویشن ہونی چاہیے. منتھلی کر لیں, کوارٹرلی کر لیں یا ایئرلی کر لیں, تو وہ ایویلویشن ہر بندے کی ہونی چاہیے. تو یہ بھی لیڈرز کا کام ہے. تھرڈ نمبر پہ آ جائے گا امپلائی امپاورمنٹ. یہ بھی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جب تک آپ کسی امپلائی کو کانفیڈنس نہیں دیں گے تو وہ کبھی بھی اس طرح سے پرفارم نہیں کر پائے گا. اگر آپ اس کو دبا کے رکھیں گے, اس کے لیے جو ہے نا پریشرائز بنا کے ماحول رکھیں گے تو وہ بھی صحیح طرح سے پرفارم نہیں کرے گا. آپ نے ان کو امپاورمنٹ دینی ہے, ان کو پاور دینی ہے, ان کو سپورٹ کرنا ہے, ان کی اچھے سے گرومنگ کرنی ہے, ٹریننگ کرنی ہے. آپ نے ان سے فیڈ بیک لینا ہے, ان سے چیزیں ڈسکس کرنی ہیں, کیونکہ جو ورکر کسی بھی مشین کے اوپر کہیں پہ بھی کام کر رہا ہے تو وہ اس کو اچھے سے جانتا ہے. تو آپ اس کی اچھی بری کوالٹی کی بہتری کے لیے ان سے چیزیں ڈسکس کر سکتے ہیں. اگر آپ وہیں پہ اتھارٹیرین والا انوائرمنٹ رکھیں گے کہ بس جو بھی آپ کہہ رہے ہیں اگلا فیڈ بیک ہی نہیں آپ اس بندے سے لے رہے, نہ اس کی اچھے سے گرومنگ کر رہے ہیں, تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کی جو ایک کلچر ہے وہ بہتر نہیں ہوگا اور اس کی جو پروڈکشن ہے وہ صحیح نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں آپ نے دیکھ لینی ہے. پوائنٹ نمبر 4 آ جاتا ہے کہ ریچولس اینڈ ٹریڈیشنز آ جاتا ہے, جس میں کہ آپ نے سیلیبریٹنگ مائل سٹونز ہونے چاہیے کہ جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ریکگنیشن اینڈ سیلیبریٹنگ آرگنائزیشنل مائل سٹون اچیومنٹ اینڈ اینیورسریز ہیلپ بلڈ اے سینس آف پرائڈ, یونٹی اینڈ شیئرڈ آئیڈینٹی امنگ امپلائیز. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کوئی فنکشن رکھتے ہیں, کوئی اچیومنٹ لیتے ہیں تو اس کی خوشی مناتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی ورکرز ہوتے ہیں وہ پرائڈ فیل کرتے ہیں, ان کو خوشی ہوتی ہے کہ ہماری وجہ سے آج ہماری کمپنی اسٹیج کے اوپر ہے, ہماری وجہ سے کمپنی گرو کر رہی ہے. تو یہ بڑا افیکٹو جو ہے نا ایک قسم کا آپ ٹول سمجھ لیں جو کہ آپ یوز کر سکتے ہیں اپنی کلچر کو بہتر طور پہ, اپنی پروڈکشن کو بہتر بنانے کے لیے. دوسرا آ جاتا ہے ٹیم بلڈنگ ایکٹیویٹیز, مطلب ایسی کام کرنے چاہیے کہ جس میں سارے لوگ ٹیم بن کے کام. اب جس آرگنائزیشن کے اندر ٹیم ورک نہیں ہوتا وہ آرگنائزیشن کامیاب نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اس کے بعد سوشل ایونٹس اینڈ گیدرنگس ہونی چاہیے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ منتھلی نہیں کوارٹرلی کر لیں یا 6 مہینے کے بعد یا 1 سال کے بعد کوئی ایسی گیٹ ٹوگیدر ہونی چاہیے جس کے اندر لوگ مل بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ چیزوں کو ڈسکس کر سکیں, ایک دوسرے کو ایک بہتر طور پہ گائیڈ کر سکیں. اس کے بعد آتا ہے کنٹینیوس ری انفورسمنٹ. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے, اکثر جگہوں پہ اس چیز کو ڈینائی کیا جاتا ہے کہ ری انفورسمنٹ نہیں کی جا سکتی. جو ایک آپ اپنے ورکرز کو ایک چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں, ان کو کانفیڈنس دے رہے ہیں, ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں یا باقی سیلیبریشنز یا بونس ٹائپ آپ کر رہے ہیں, کوئی ریوارڈ دے رہے ہیں, تو یہ ساری چیزیں ان کو کیا کرتی ہیں, ری انفورس کرتی ہیں, بار بار ان کو موٹیویٹ کرتی ہیں کہ میں اپنا کام بہتر سے بہترین کی طرف لے کے جاؤں. آن گوئنگ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ, آفرنگ کنٹینیوس ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پروگرام دیٹ ری انفورس دا ڈیزائرڈ کلچرل ویلیوز ہیلپ ٹو ایمبیڈ دا کلچر انٹو امپلائیز ڈے ٹو ڈے ورک. ٹھیک ہے, اس طرح پھر پرفارمنس فیڈ بیک اینڈ کوچنگ ہے, جس میں regularly providing feedback and coaching sessions focused on reinforcing the organizational cultures allow us for course correction, aligns behaviors with cultural expectations and supports employee growth. تو اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرفارمنس فیڈ بیک بھی اور کوچنگ بھی ہونی چاہیے. تو یہ تھا آج اس کا سلوشن. ٹوٹل 5 آپ نے اسٹریٹجیز دینی تھی اور اس کے 3 آپ نے پوائنٹس لکھنے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ 3 پوائنٹس بھی میں نے ساتھ بتا دیے. ویڈیو اگر آپ کو ہیلپ فل تھی تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا, اور انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے باقی جو اسائنمنٹس ہیں ان کے سلوشن بھی اپلوڈ کرتا ہوں. اپنا اور اپنے پیاروں کو بہت سا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.